جنرل پرویز مشرف کے بیرون ملک سفر پر پابندی دراصل عدالتی احکامات ہیں یا حکومتی ایک معمہ بن گیا ہے، مگر اشارے یہی بتاتے ہیں کہ یہ دراصل حکومت کا اپنا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ایک بڑے اندرونی سیاسی بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پارٹی خیبر پختونخوا میں عملاً 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور امن قائم ہوگا۔ مثبت پیش رفت کی اطلاعات بھی آئی ہیں اور 18 طالبان کو رہا بھی کیا گیا ہے۔ ملک میں اسٹاک مارکیٹ میں اور معاشی ترقی کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس سپر سونک سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ T20 میں عبرتناک شکست کے بعد پاکستانی ٹیم وطن واپس لوٹی ہے اور ٹیم کے تمام کرتے دھرتے آج فارغ کر دیے گئے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کا آج بھی سب سے اہم موضوع پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا مستقبل اور حال رہا ہے۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ تقریباً 3 ماہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل رہنے والے جنرل پرویز مشرف بالآخر اپنے فارم ہاؤس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ آج الگ صبح تقریباً 2 بجے کے قریب آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے جنرل پرویز مشرف کا قافلہ انہیں چک شہزاد میں موجود ان کے فارم ہاؤس میں لے گیا۔ ان کا قافلہ جب راولپنڈی کے فیض آباد کے علاقے سے گزرا، اس کے تقریباً 15 منٹ بعد وہاں پر ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا، جس سے جنرل پرویز مشرف پر حملے کی ایک کوشش بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بڑے دھماکے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بار پھر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کل بہت اہم فیصلہ ہو گیا تھا، جب حکومت نے کہا تھا کہ ان کے بیرون ملک جانے کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ایک باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں کل ہمارے اس پروگرام میں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس بات کو زور دے کے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ نہ ان کی حکومت نے قائم کیا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت ان کی حکومت نے کی ہے، اور انہوں نے یہ بات زور دے کے کہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے بیرون ملک پابندی کے سفر پر پابندی دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت لاگو ہے، اس لیے اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پہ اور زور دے کے کل یہ کہا گیا تھا کہ دراصل جنرل پرویز مشرف کے سفر پر بیرون ملک سفر پر پابندی سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے اور حکومت اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں ابہام ہے اور اسی ابہام کی وجہ سے یہ پورا معاملہ معمہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 اپریل کو گزشتہ ماہ یہ ایک حکم دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے پابندی عائد ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں اگر آئندہ بھی وہ سفر کرنے کا ارادہ رکھیں تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے۔ لیکن یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم آیا تھا، اس سے 3 روز قبل عبوری حکومت نے جنرل پرویز مشرف کا نام ECL میں ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ 2 رکنی بینچ جس میں جناب جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین شامل ہیں، جب اس نے 8 جولائی کو اس حوالے سے اپنا تفصیلی حکم جاری کیا تو اس میں اس حکم کا ذکر نہیں تھا جو 8 اپریل کو جاری کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 8 اپریل کا حکم تھا اس کا اثر نہیں ہے اور وہ لاگو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 8 جولائی کا مفصل دراصل حکم نامہ آیا، فیصلہ آیا، کیونکہ اس میں اس حکم کا ذکر نہیں تھا جو اس نے 8 اپریل کو جاری کیا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خصوصی عدالت نے جس نے 31 مارچ کو جنرل پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی، اس نے اپنے حکم نامے میں بظاہر اس بات کی اجازت دی کہ حکومت چاہے تو جنرل پرویز مشرف کا نام ECL سے نکال سکتی ہے اور جنرل پرویز مشرف جہاں چاہیں اپنا علاج کر سکتی ہیں۔ اسی لیے خصوصی عدالت نے اپنے پیراگراف 8 میں اپنے حکم میں کہا تھا کہ یہ بات بھی درست ہے کہ صرف فوجداری مقدمہ ہونے کی صورت میں ملزم کو ملک سے باہر جانے سے روکا نہیں جا سکتا، جیسا کہ میاں طاہر جہانگیر کیس پہ وزارت داخلہ نے بتایا تھا۔
یہ بات کافی ہے کہ وفاقی حکومت نے ملزم کا نام ECL میں ڈالا ہے، نہ کہ عدالت نے۔ ہمارے نقطۂ نظر میں اگر وفاقی حکومت ملزم کا نام ECL میں ڈالتی ہے تو اسی کے پاس اسے ہٹانے کے اختیارات ہیں۔ عدالت نے ملزم کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم صادر نہیں کیا، چنانچہ وفاقی حکومت زیر سماعت کی بنیاد پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے حوالے سے انکار نہیں کر سکتی۔ قانونی ماہرین نے اس کا مطلب یہ نکالا تھا کہ خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت کو اختیار دے دیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اور اس سلسلے میں بلکہ اس خصوصی عدالت کے حکم میں یہ بھی کہا تھا کہ ملزم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنا علاج کرائے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس خصوصی عدالت کے اس حکم نامے پر ترجیح دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم نامے کو، جو کہ 8 اپریل کو جاری کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کل ہمارے پروگرام میں جب ہم نے جناب پرویز رشید سے اس بابت میں دریافت کیا تو انہوں نے خصوصی عدالت کے حکم نامے کے اس پیراگراف نمبر 8 کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اسے پڑھا نہیں ہے، اور انہوں نے اصرار کیا کہ دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی حکومت پر پابندی لگائی ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک نہ جانے دے۔ میرے اس چیز پہ تو میں روشنی نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں نے سپریم کورٹ کے اس پورے حکم کو پڑھا نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بالکل رکھ دی کہ ایگزیکٹو کے پاس سپریم کورٹ کے اس حکم کی وجہ ایسا اختیار ہے نہیں تھا۔ بظاہر جناب پرویز رشید صاحب خصوصی عدالت کو سپریم کورٹ کہہ گئے اپنے ابتدائی جملے میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسی معاملے کو ریفر کر رہے تھے۔ دوسری جانب یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں تمام ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم نامے کی طرف رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیدھا سا معاملہ تھا، حکومت پر پابندی تھی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کو ECL سے نہیں نکال سکتی، تو پھر 3 روز کی مشاورت کس وجہ سے ہوئی، اور اتنی سخت مشاورت اور اتنی طویل مشاورت کی ضرورت کیوں تھی اگر یہ اتنا سیدھا سا معاملہ تھا؟ یقینی طور پہ یہ ایک سیدھا سا معاملہ نہیں ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں گنجلک صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورا معاملہ ایک معمے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک معمہ ہے جنرل پرویز مشرف کو باہر کیا حکومت نے خود اپنی ذاتی حکم سے نہیں جانے دیا، یا اس کی بنیادی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ حکم تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحلیل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اور ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے اسلام آباد میں ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جنہوں نے اس پورے معاملے میں قانونی ماہرین سے بات بھی کی ہے اور ان کی آراء کی بنیاد پر اپنے جوابات بھی مرتب کیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ خصوصی عدالت نے تو 2 ٹوک انداز میں حکومت سے کہا تھا کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ECL سے نام نکالنا چاہے جنرل پرویز مشرف کا تو نکال دے، نہیں نکالنا چاہتی تو نہ نکالے، لیکن ان کو اختیار ہے، وہ باہر جانا چاہیں تو جائیں۔ لیکن حکومت کہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 اپریل کے حکم نامے کی وجہ سے وہ پابند تھی کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے نہ دے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تو دراصل سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں جو جولائی میں آیا تھا اس کی وجہ سے یہ تحلیل ہو چکا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی سپریم کورٹ کا وہ 8 اپریل کا حکم نامہ واقعی ایک قانونی جواز ہے جس کی بنیاد پر جنرل پرویز مشرف کو حکومت نے باہر نہیں جانے دیا، ان کی اجازت کو، ان کی درخواست کو مسترد کیا ہے؟ یاد رہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے 8 اپریل کے حکم نامے کو ہی کوٹ کر رہی ہے۔ جی کامل صاحب، اس حوالے سے اگر ہم وزارت داخلہ کا جو انکار کا جواب ہے وہ پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں اور عوامی مفاد کے اندر جو ہے ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اب اس میں صورتحال اس طرح سے ہے کہ 29 اپریل 2013 کا 29 مارچ 2013 کا سندھ ہائی کورٹ کا ایک حکم ہے جس میں پرویز مشرف کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرتے ہوئے عدالت نے یہ کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ جو ہے اس حوالے سے 5 اپریل کو 2013 کو وفاقی حکومت نے جنرل پرویز مشرف کا نام جو ہے وہ ECL کے اوپر ڈالا، اور سپریم کورٹ کا حکم 8 اپریل کو آیا کہ اگر ان کا نام ECL پر نہیں ڈالا گیا تو فوری طور پر ڈالا جائے، اور جو وفاق کے تمام فنکشنریز ہیں وہ اس بات یقینی بنائیں کہ گئے کہ جب تک سپریم کورٹ اپنا آرڈر موڈیفائی نہیں کرتی ہے پرویز مشرف جو ہے پاکستان سے باہر نہ جا سکیں۔ لیکن فائنل آرڈر آنے کے بعد قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ اب یہ تحلیل ہو چکا ہے
अब असल रुकावट ये है कि 5 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने जो इनका नाम ECL पर डाला था वो है, और अगर वफाकी हुकूमत ही के पास ये इख्तियार है कि वो इससे नाम वापस ले सकती है। अच्छा, तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ तो यह है कि वफाकी हुकूमत जो अपना इख्तियार है कि वो ECL से जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम निकाल दे, वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करने में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अगर चाहती तो कल उनका नाम ECL से तो निकाल सकती थी, इस सिलसिले में तो उस पर कोई रुकावट नहीं थी। जी हाँ, जो कानूनी माहिरीन कहते हैं वो यही कहते हैं कि वो ECL की हद तक जो है वो नाम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ECL की तरफ से नाम निकालती भी है तो फिर उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट का ये फैसला कि क्योंकि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स के अंदर मुकदमात ज़ेरे समात हैं, तो जब तक वो ट्रायल कोर्ट से इजाजत नहीं लेंगे तो वो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन देखिए, जो हुकूमत कोर्ट कर रही है वो तो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे को कोर्ट कर रही है जो कि मोतरज़ा है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो तहलील हो चुका है, क्योंकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली अपने ऑर्डर में उसका जिक्र नहीं कहा। अब रह गया मामला जो वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है कि उनका नाम ECL में है, वो उसने नहीं निकाला। ज़ाहिर है कि इसके लिए वफाकी हुकूमत कह सकती है कि उसने अवामी मफाद में नहीं निकाला, अपनी पोजीशन की वजह से नहीं निकाला या किसी वजह से भी नहीं निकाला, लेकिन इसमें कोई अदालती मामला तो माने नहीं था, क्योंकि खुसूसी अदालत के हुक्म ने में भी दो टोक अंदाज में हुकूमत से कहा था कि वो निकालना चाहे तो निकाले और मुलजिम अगर कहीं बाहर जाना चाहें तो जाएं। इस सिलसिले में रुकावट तो खुसूसी अदालत ने बाकायदा दूर की है दो टोक अंदाज में। जी कामरान साहब, इसमें क्योंकि देखिए खुसूसी अदालत पे क्योंकि इनको जो इनकार किया गया था ECL से नाम निकालने के हवाले से, वो ये कहा गया था कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा इस अदालत के अंदर ज़ेरे समात है, और बैरिस्टर फरोग नसीम जो है उन्होंने भी अदालत में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस बुनियाद के नाम नहीं निकाला गया। तो उस खुसूसी अदालत ने ये कहा है कि ये खुसूसी अदालत के हुक्म पर इनका नाम ECL में नहीं डाला गया है, और वो इस बुनियाद पर उनकी नजरसानी की दरख्वास्त से इनकार नहीं कर सकती कि ये मुकदमा इनकी यहाँ पर ज़ेरे समात है। तो लेकिन अब यहाँ पर ये जो है ये एग्जीक्यूटिव का ही काम है कि वो निकाल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हुकूमत यानी कि उसका ये इख्तियार है वो निकाल सकते हैं। इसी सूरत में ECL से नाम निकालने के हवाले से जो अदालती फैसले हैं वो किसी हद तक रुकावट नहीं है। हुकूमत जो है वो सिर्फ इस बात से डर रही है कि 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था उसके अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर था कि अगर लेकिन वो तो आप भी कह रहे हैं और तमाम माहिरीन भी कह रहे हैं कि वो 8 अप्रैल तो का जो हुक्मनामा है वो तो जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा जजमेंट आ गया, तफसीली जजमेंट आ गया, उसकी वजह से तो उसकी वो तहलील हो चुका है। अब उसकी वो कानूनी हैसियत नहीं है। जी हाँ कामरान साहब, इसके बाद जो है वो सूरत हाल तो ऐसी ही बनती है कि ये वफाकी हुकूमत का ही इख्तियार है कि वो चाहे तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम गुफ्तगू से ये नतीजा निकालना बहुत आसान है कि दरअसल हुकूमत ने अपना सियासी इख्तियार इस्तेमाल किया, अपना इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल किया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं दी और उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में क़तई तौर पर कोई और रुकावट नहीं थी और यकीनी तौर पर हुकूमत ने इसकी बुनियादी वजूहात जो मुख्तलिफ वजूहात हैं उसमें एक बड़ी वजूहात सियासी वजूह भी है और ख़ुद हुकूमत की सियासी पोजीशन भी है, और यही वजह है कि कल इस बहुत अहम फैसले से पहले हुकूमत के माफी ज़मीर को दो टोक अंदाज में वफाकी काबीना के एक अहम रुकन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत ही बाशगाफ अल्फाज में और इंतहाई सख्त अल्फाज में बयान कर दिया था हुकूमत का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में क्या राय है। ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें। अब वो मर्द के बच्चे बने, जरा मर्द बने मर्द, और पार्लियामेंट को मुक्के दिखाने वाला और यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा होकर कौम को मुक्के दिखाने वाला, और चीफ जस्टिस साहब के कराची जाने पर इफ्तिखार चौधरी साहब के तो कराची को खून में नहला देने का हुक्म देने वाला जो बदतरीन डिक्टेटर था, वो किस मुँह से कहता कि वो गद्दार नहीं है। उन्होंने जो आइन को बार बार रोंदा, ये उम्मुल जराइम है, उम्मुल जराइम, जराइम की माँ। उनके इस जुर्म की वजह से लोगों ने अपनी जमातें छोड़ी, खौफ से, दहशत से, रोब से, लालच से। तो जो जराइम की माँ है यानी परवेज़ मुशर्रफ, उसको पकड़ना चाहिए, उसका इलाज होगा, बाकियों की तबीयत खुद ही साफ होगी। उसका इलाज होगा, बाकियों की तबीयत खुद साफ हो जाएगी। और इस मामले में ये भी बहुत अहम बात है कि
حکومتی جماعت کے نزدیک اس کے وسیع سیاسی معنی ہیں اور اس کے وسیع سیاسی میسج ہے اس پوری صورتحال کے بارے میں. اسی لیے اس بارے میں قومی اسمبلی میں جناب خواجہ سعد رفیق نے ہی اس کی انٹرپریٹیشن ان حالیہ دنوں میں ہونے والے ان واقعات کی انٹرپریٹیشن ان الفاظ میں کی تھی. یہ سنہرا دن ہے اور یہ وقت آنا تھا پاکستان میں، یہ وقت ترکی میں بھی آیا ہے. ہماری زبان ہکلائے گی نہیں یہ کہتے ہوئے جو فوجی جرنیل حلف سے غداری کرے گا آرٹیکل 6 کے اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور قوم اس پر ایک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک سادہ معاملہ نہیں ہے. اس پوری حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کے وسیع معنی ہیں اور اس کے اثرات پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے ہوں گے. اور یہ کہا جاتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ جمہوری استقامت کے لیے پاکستان میں حالیہ واقعات ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوں گے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اندرونی بحران کا شکار ہے، وہ بھی اپنے گڑھ خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ جماعت عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی تیسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اندرونی بحران کا شکار ہے اور یہ اندرونی بحران انتخابات میں کے 1 سال کے اندر ہی سامنے آیا ہے اور اس کی گڑھ اور اس کا بیس اس وقت تحریک انصاف کا جو مرکز ہے یعنی کہ خیبر پختونخوا وہاں نظر آتا ہے. وہاں پہ تحریک انصاف کے 45 ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے اور ان 45 میں سے 22 نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا لیا ہے جسے فی الحال ہم خیال گروپ یا فارورڈ بلاک کہا جا رہا ہے. 23 اور 22 ممبرز ہیں جس کی بنیاد پر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے تحریک انصاف. اب اطلاعات یہ ہیں کہ فارورڈ بلاک جو کہتا ہے کہ اسے اب بھی جناب عمران خان پر اعتماد ہے، وہ کل اسلام آباد جائے گا جہاں پر جناب عمران خان اپنے اس فارورڈ بلاک سے بات کریں گے جس کی سربراہی MPA قربان علی خان کر رہے ہیں. تحریک انصاف میں شدید بحران اور یہ اندرونی بحران اس جماعت کی کارکردگی پہ کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے اور پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے پشاور جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف محمود جان بابر. بہت بہت شکریہ محمود صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ کن لائنز پر یہ ڈویژن ہے، یہ 2 گروپ بن گئے ہیں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں، ان کے قائدین وغیرہ کون ہیں اور کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں یہ؟ جی دیکھیں کامران صاحب، اس میں جو قیادت ہے وہ اس وقت ایک تو تحریک انصاف کے جو صوبائی صدر ہیں اعظم سواتی اور جو صوبائی اسمبلی کے سپیکر ہیں اسد کیسر، وہ آئے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے ان سے مذاکرات کرنے. یہ جو ناراض لوگ ہیں اور ان ناراض لوگوں نے اپنا فوکل پرسن جسے مقرر کیا ہے جو کہ ان کی جانب سے بات کر رہا ہے، ان کا نام ہے قربان خان. اور یہ قربان خان جو ہیں ان کے حوالے سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ تحریک انصاف میں شاید ان کو اور ان کے جو ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے اور ان کے ساتھ یہ وعدے کرتے ہوئے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جو اگلا مرحلہ ہوگا تو شاید انہیں اس میں سے کچھ بہتر پوزیشن ملے گی، کسی کو وزارت ملے گی، کسی کو مشاورت ملے گی اور ان کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کے کہنے کے مطابق ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزارت نہیں چاہیے اور مشاورت بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کو چاہیے کہ پارٹی کے منشور پہ عمل ہو. اور جب سب سے بڑی بات جو اس وقت وہ اپنے جواز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ صحت کی وزارت میں اگر ان کے پاس ہوتی، ان کی پارٹی کے پاس ہوتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے تحریک انصاف کے منشور پہ عمل کر سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے جا کے وہ ایک اپنے اتحادی جماعت کے شاہرام خان ترقی کو وہ وزارت دے دی جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو اپنے منشور پہ یعنی اس کو تکمیل تک لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سچویشن اتنی خراب ہو، یہ پورے میڈیا میں آ چکی ہے کہ یہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس کو پہلے سے کنٹرول کیوں نہیں کر سکے عمران خان صاحب؟ ایک تو عمران خان کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، اس صوبے میں جو موجود حکومت ہیں جو اس کے سربراہ ہیں پرویز خٹک جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے ساتھ جو پارٹی کی صوبائی قیادت ہے انہوں نے عمران خان کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں وہ ان کے خدشات دور کر لیں گے اور یہ مسئلہ یہاں پہ لوکلی حل کر لیا جائے گا. اس لیے عمران خان کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب کل اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں بھی عمران خان نے کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات اٹھائی اور انہیں کہا کہ اس مسئلے کو ہر صورت حل کیا جائے ورنہ پھر وہ خود اس میں انٹروین کریں گے. تو اب یہ جو آخری اجلاس ہوا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا اس میں بھی جو مذاکراتی کمیٹی آئی تھی ان ناراض ارکان کے پاس
انہوں نے ان ناراض ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کی باتیں لے کے کل عمران خان کے پاس جا رہے ہیں، شاید عمران خان بھی اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ مگر یہ تو بتائیں کہ یہ اس وقت تو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے اس حکومت کو، اور اتنی بڑی ڈویژن اس رولنگ پارٹی میں نظر آ رہی ہے، اس وقت جو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے مخلوط حکومت خیبر پختونخوا میں، اس کی کارکردگی کے حوالے سے اور اس کے امیج کے حوالے سے کیا تاثر ہے صوبے میں؟ تحریک انصاف کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان سے فوری طور پہ کچھ چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ آ کے کچھ ایسا کریں تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے کے ایک بہتر کام کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ تبدیلی نہیں آئی، اور وہ تبدیلی جو لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے صوبائی حکومت کا اپنا ایک موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نظام میں تبدیلی لا رہے ہیں، بالکل جڑوں سے تبدیلی لا رہے ہیں، جس کے اثرات بعد میں جا کے سامنے آئیں گے، جبکہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے مسائل کا حل ہو، جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی ہو، مہنگائی میں کمی ہو، امن و امان بہتر ہو، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے یہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے لوگوں کو فوری طور پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ بہت بہت شکریہ محمود جان بابر۔ آج کی سیاسی خبر، سب سے اہم خبر یہی ہے کہ پاکستان کی اتنی اہم جماعت اس وقت عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے۔ ایک بار پھر حکومتی عزم یہ سامنے آیا ہے کہ یہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کامیاب بھی ہوں گے، اور آج باضابطہ طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ 19 طالبان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔